کہاں ہو بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مدد علیہ السلام. دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بارے رہا محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ مومنین کی اس خدمت کو اپنی عظیم بارگاہ میں اور اہل بیت علیہ السلام کی کریم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوند عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں جتنے بھی حاضرین سامعین ناظرین مجلس بی بی سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام علیہ سے فیض یاب ہو رہے ہیں، خداوند عالم سب کی اس حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوند عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں تمام سامعین کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں میرے مولا جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں، جتنے بھی خدمت گزار ہے، جتنے بھی انتظامیہ ہے، خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام کی شرعی حاجات کو اپنی عظیم رحیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار وحدت محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں آج کی اس مجلس کے صدقے میں میرے مولا جتنے بھی مومنین مسلمان جو اس وقت بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما. اور خداوند عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں میرے مولا جتنے بھی مومنین موالیان حیدر کرار شیعہ حیدر کرار عزاداری امام حسین علیہ السلام مومنین مسلمان جو بے اولاد ہیں، آج کی اس مجلس کے صدقے میں ان کو صاحب اولاد ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کو ناصرین امام زمان علیہ السلام عطا فرما. خداوند ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے. خداوند محمد و آل محمد کے صدقے میں ملک پاکستان کو ہر اچھے میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. خداوند محمد و آل محمد کے صدقے میں ملک پاکستان میں رہنے والے تمام محب وطن پاکستانیوں کو آپس میں پیار محبت اخوت رواداری کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے زمانے کی حجت خدا خلیفۃ الارض ابن الحسن ابن الزہرا یوسف زہرا کا ضرور فرما. خداوند محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں اپنے امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے امام کے جد کو ہم سے راضی فرما. خداوند محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین عزاداری امام حسین علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، اس مجلس سے صدقے میں میرے مولا ان کی بھی مغفرت فرما. اور غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو درد اور جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، مگر سرکار وفا کے پرچم پہ کبھی آنچ نہ آئے. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. خالق کائنات کا نام عظیم ہے، اعلیٰ ہے، لا ریب ہے. اپنی زبانوں کو مبتل فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد،
یزیدیت مرد آباد اہل بیت علیہ السلام کے دشمن پہ لعنت بے شمار دشمن محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت رب الجلیل انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یوم هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وکتابہ المتین وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خداوند عالم آپ تمام حاضرین سامعین ناظرین کی سماعتوں کو بلند فرمائے سوائے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ہر غم سے خداوند عالم آپ کو نجات عطا فرمائے آپ کی کوشش آپ کی عقیدت آپ کی محبت آپ کی مودت آپ کی ولا کو آپ کی تحریک کو آپ کی انقلاب کو خداوند عالم امام زمان علیہ السلام کے انقلاب کے ساتھ منسلک فرمائے عزیزان گرامی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو مجالس سے خمسہ تو اس کی آج دوسری نشست ہے آج دوسری مجلس ہے مجالس خمسہ کی جو منسوب ہے شہزادی سیدہ سکینہ بنت حسین صلوات اللہ سلام علیہ کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور آج اس سلسلے میں دوسری مجلس ہے 1442 ہجری کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آج 6 صفر المظفر ہے اور مجالس خمسہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی آج دوسری مجلس ہے کل ہم نے مجالس کی اہمیت مجالس کا مقام مجالس میں آنے والے کا مقام زائرین امام حسین علیہ السلام کا مقام اور اہل بیت علیہ السلام کی جو فضیلت ہے ان کی شان ہے اس پر کچھ گپ کشائی کرنے کی جسارت آفرینی کی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ صلوات ایسی پڑھی جیسے محمد علی محمد رحمۃ اللہ کے صلوات آیہ مبارکہ کھولنے سے پہلے تمام حاضرین سامعین ناظرین تک درود محمد علی محمد رحمۃ السلام کی فضیلت کو پہنچانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں دیکھیے آپ کے میرے کائنات کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمانے نشان ہے کہ جو شخص محمد و آل محمد رحم السلام پر ایک مرتبہ درود پڑھ بھیجتا ہے اور بھیجنے کے بعد 400 سال تک وہ خاموش ہے ایک مرتبہ درود بھیجا محمد و آل محمد رحم السلام پر اور 400 سال تک وہ خاموش رہا یعنی 400 سال تک اس نے
دوبارہ درود محمد و آل محمد پہ نہیں بھیجا، اور 400 سال کے بعد دوبارہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر پھر ایک مرتبہ درود پڑھا، تو فرشتے فرماتے ہیں اے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھنے والے، 400 سال پہلے جو تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجا تھا، ابھی تو ہم اس کا ہی ثواب لکھ رہے ہیں، اور تو نے دوبارہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا۔ اور اسی 5ویں امام سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں، جس محفل میں میرے دادا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہو، اور اس ذکر کو سن کر جس کا چہرہ باغ باغ ہو جائے، خدا بند عالم اس شخص پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس شخص کو 6 ماہ کی تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ، یہیں سے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے ذیشان کا اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار فرمایا کرتے تھے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام، اپنی مجالسوں کو، اپنی محفلوں کو زینت دو، کس سے؟ میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ میرے بھائی علی کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر، اور مجھ محمد مصطفیٰ کا ذکر جو کرتا ہے اس نے خدا کا ذکر کیا، اور جس نے خدا کا ذکر کیا وہی عبادت کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی علی کا ذکر، علی کے آقا محمد کا ذکر، علی کے آقا محمد کا ذکر، محمد مصطفیٰ کے آقا کا ذکر، اور جو محمد مصطفیٰ کے آقا کا ذکر کرتا ہے ماں وسیلہ محمد والے محمد، خدا اسی کو ذکر شمار کرتا ہے، خدا اسی کو عبادت شمار کرتا ہے۔ صلی اللہ محمد والے اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، کیونکہ ہم خمسہ میں چل رہے ہیں، اور آج خمسہ مجالس کی دوسری نشست سے آپ تمام حاضرین سے خطاب کرنے کا خداوند عالم نے محمد والے محمد کے وسیلے سے موقع دیا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ پہلی نشست میں، پہلی مجلس میں میں نے قرآن حکیم فرقان الحمید کی پارہ نمبر 27 قول فما خطبکم سورہ حدید کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آج اسی آیت مبارکہ کو دوسری مجلس میں کھولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک صلوات ایسی پڑھے جیسے محمد و آل محمد اللہ کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد الہی ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ توجہ چاہیے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ واہ 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 واہ۔ اللہ اکبر، ذرا آپ نے غور نہیں کیا، غور کیجئے کہ خدا مسلمانوں سے خطاب نہیں فرما رہا، خدا ایمان والوں سے، مومنوں سے خطاب فرما رہا ہے۔ اے ایمان والوں، مسلمان بھی کہہ سکتا تھا لیکن ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ اے ایمان والوں، کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، اور صرف تقوی کی بات نہیں، خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وآمنوا برسولہ، یعنی تقوی بھی اختیار کرو۔ کون؟ ایمان والوں، تقوی بھی اختیار کرو، اور اس تقوی کے ساتھ میرے رسول پر ایمان بھی لاؤ۔ اب یہاں پر
جو غور طلب بات ہے کہ دیکھیے پروردگار ہے تو ایمان والے، جب ہے ہی ایمان والے تو پھر ایمان ہونے کے باوجود تجھے پھر فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں تقوی بھی خدا ان کو ہی کہتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی ایمان والوں سے خدا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والے تقوی اختیار کرو۔ میں ایک مثال دوں، دیکھیے ایک مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا، مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے سے کیا وہ دین پر چلنے لگا؟ اس نے تو کلمہ پڑھا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے کلمے کا کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس پر ایمان رکھنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو خدا بند عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کہ جیسے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو کلمہ پڑھنے سے کیا اس نے اپنی پوری ذمہ داری پوری کر لی؟ نہیں، پوری ذمہ داری پوری نہیں کی، بلکہ کلمہ تو ایک حصار ہے کہ جیسے ہی اس نے زبان پہ کلمہ جاری کیا تو وہ کلمہ اسلام میں داخل ہوا۔ اب صرف داخل ہونا ہی اسلام پہ پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ داخل ہونے کے ساتھ اس اسلام کی نکات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ جو اسلام فرماتا ہے، جو دین فرماتا ہے، جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، جو تقاضا کرتی ہے، فقط کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ فقط شریعت پر ایمان رکھنا نہیں، بلکہ شریعت کے تقاضے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور شریعت کے تقاضے، اسلام کے تقاضے کیا ہے؟ اسلام کے تقاضے ہیں، قرآن میں سورہ حشر میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو رسول دے اس سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ خم غدیر کے مقام پہ رسول نے کیا دیا، یہی قرآن کی آیت نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ حج سے فارغ ہے رسول، اصحاب ساتھ ہیں، مسلمان ساتھ ہیں، حجاج ساتھ ہیں، اور پھر یہ اعلان آتا ہے، اور اس اعلان سے کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ کرنے سے پہلے خدا کا یہ حکم نازل ہوا اے میرے رسول پہنچا دے۔ اور وہ کام کیا تھا؟ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام اعلان رسالت تھا۔ اور سورہ احزاب میں خدا نے یہی ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں، وہ تو رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ وہ تو رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اور پھر سورہ نساء میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا بار نمبر 5 والمحصنات یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی، جن کا بیٹھنا بھی رسول جیسا ہو، جن کے چہرے بھی رسول جیسے ہو۔ دیکھیے آج جمعرات ہے اور آج کی شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ میں امام بارگاہ میں، مساجد میں حدیث کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، اور حدیث کی کتاب میں آپ ہمیشہ یہ تلاوت کرتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسموں کا جسمی، جسموں کا جسمی
لحموں کا لحمی، ماشاءاللہ دموں کا دمی، یولمون ما یولمون ویحزنون ما یحزنون الا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدوما لمن عاداهم وحبا لمن احبهم. ان کا جسم جو جاتے تحریر کے اندر ہے، ان کا جسم میرا جسم، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کا خون میرا خون. جو ان سے محبت کرتا جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی. جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. ان پہ خدا کی درود بھی ہے، خدا کا سلام بھی ہے. نعرہ حیدری 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 بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جسم بھی ہے. اور پھر اکثر آپ سماعت فرماتے ہیں ایک نعت ہے، اس نعت کے جو پہلا لفظ ہے وہ آپ سماعت فرماتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. واہ 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 واہ. تیرا وجود الکتاب. اور کون سی کتاب ہے؟ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعت لکھنے والے نے بھی کیا کمال کہا، لوح بھی تو قلم بھی تو اور تیرا وجود الکتاب. لوح کسے کہتے ہیں؟ لوح تختی کو کہتے ہیں، تختی جس پہ لکھا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے لوح بھی تو تختی بھی تو قلم بھی تو، یعنی جس سے لکھا جاتا ہے. قلم بھی تو جس پر لکھا جاتا ہے، تختی بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو اور تیرا وجود الکتاب. اور تیرا پورا کا پورا وجود بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورا کا پورا کتاب ہے. آواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو لفظ تقویٰ ہے، تقویٰ اختیار کرو. یہ تقویٰ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیے اگر کوئی شخص اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلام کے تقاضوں کو پورا نہ کرے. کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے. اور اسلام کے تقاضے دو چیزوں میں ہے، اصول دین اور فرع دین. یعنی اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یعنی دین کی جو بنیاد ہے وہ اصول دین پر ہے، اور دین کے ساتھ جو فرع دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کے ارکان ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک طرف دین کے اصول ہے، دوسرے دین کی شاخیں ہیں. اور 10 نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا اور خدا رسول امام سے محبت کرنا، خدا رسول امام کے دشمنوں سے بیزاری پیدا کرنا، یہ فروع دین ہے. تو عزیز محترم، کلمہ پڑھنے سے، ایمان لانے سے یہ نہیں ہے ایک شخص نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا لیکن اس کے بعد اسلام کے تقاضوں کو پورا نہ کرے. نہیں، حدود اللہ کو دیکھنا پڑے گا. اور حدود اللہ کیا ہے؟ حدود اللہ وہی ہے کہ رسول کے متعلق قرآن میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے میرا رسول روکے اس سے رکو. اب کمال ہے، رسول نے سب کچھ دیا. جہاں پہ رسول نے سب کچھ دیا وہاں پہ رسول نے یہ بھی دیا. ترمذی شریف، مستدرک الحاکم، کنز الاعمال میں یہ حدیث موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یعلن علیہ. اے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں دو گرا کدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور وہ گرا کدر چیزیں کون سی ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عزت اہل بیت ہے.
تم لوگوں نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ تمسک کرنا ہے، اس سے متمسک رہنا ہے، اس کو پکڑے رکھنا ہے اور اس کے مقام کو پہچان کر ماننا ہے۔ اور میں اللہ کا رسول اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی قیامت میں گمراہ نہیں ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر میں پہنچے۔ تو عزیزان گرامی، دیکھیے، ایمان لانا اور ایمان لانے کے ساتھ تقوی اختیار کرنا، اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے اب میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، اب میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں، خطاب کس سے کیا؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ جن رفتوں کے ساتھ، جن بلندیوں کے ساتھ، جس نورانیت کے ساتھ میں نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو بھیجا، اس کو ویسا مانو، اپنے جیسا نہ مانو۔ ویسا مانو کہ جن رفتوں کے ساتھ، جن بلندیوں کے ساتھ، جس نورانیت کے ساتھ میں نے اپنے رسول کو بھیجا۔ کیا تم نے سورہ الانبیاء کی 107ویں آیت نہیں پڑھی جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ہے رسول معظم مگر عالمین کے رحمت للعالمین بنا کر۔ نعرے حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات۔ عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ وہ خدا جو عالمین کا رب ہے، اس نے اپنے رسول کو عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنایا۔ اور سورہ احزاب میں خدا نے ارشاد فرمایا، وہ بتا رہا ہے کہ میری رفتیں بھی دیکھ لو، میرے رسول کی بلندیاں بھی دیکھ لو، میرے رسول کی نورانیت بھی دیکھ لو، میرے رسول کی عصمت بھی دیکھ لو، میرے رسول کی طہارت بھی دیکھ لو، میرے رسول کی منزلت بھی دیکھ لو، میرے رسول کی دیانت بھی دیکھ لو، میرے رسول کی شرافت بھی دیکھ لو۔ توجہ ہے محترم، دیکھو میرے رسول کی۔ اور سورہ احزاب میں خدا نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے حبیب، ہم نے تجھے نبی بنا کر بھیجا، تجھے رسول بنا کر بھیجا، تجھے خوشخبری دے کر بھیجا، تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو خدا نے اپنے رسول کو کیا بنا کر بھیجا؟ خوشخبری بھی ہے، اللہ اکبر، نبوت بھی ہے میرے رسول کے بعد، رسالت بھی ہے میرے رسول کے بعد، خوشخبری بھی ہے میرے رسول کے بعد۔ اور پھر آ جائیے آگے، آ جائیے، خدا نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام کی۔ اے ایمان والو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برابر درود و سلام بھیجتے رہو۔ بابا خدا بندے عالم جو وحدہ لا شریک ہے، یہ واحد ذکر ہے جس میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو میرے نبی کی شان دیکھیے کہ جس میں خدا جو وحدہ لا شریک ہے اس کو کسی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مقام رسالت دیکھیے، مقام محمد مصطفیٰ دیکھیے، مقام سید المرسلین دیکھیے، مقام خاتم النبیین دیکھیے، کیسا عظیم مقام ہے کہ وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے لیکن اس کام میں وہ بھی اس کا شریک ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ملائکہ بھی شریک ہے۔ ملائکہ بھی جو رکوع والے ہیں وہ بھی درود بھیج رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جو تسبیح والے ہیں وہ بھی درود بھیج رہے ہیں، جو قیام والے ہیں وہ بھی درود بھیج رہے ہیں۔ کمال ہے یا رسول اللہ، اور آپ کی آل مبارک کی کمال بات ہے، آپ کا کمال شرف ہے، آپ کی کمال عزت ہے، آپ کا کمال مقام ہے، آپ کی کمال شان ہے کہ خدا بھی ذکر میں شریک ہے، خدا کے ملائکہ بھی ذکر میں شریک ہے، اور خدا نے
بعد جو بھی محمد و آل محمد پہ ضرور بھیجے گا میں اس کو ایمان والا قرار دوں گا. نعرہ حیدری 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 یا علی یا علی مدد محمد والے محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد کیا مقام ہے محمد والے محمد رحم السلام کا جن پر خداوند اعظم درود السلام بھیجتا ہے. کتنا راضی ہوگا محمد والے محمد پر کہ سرکار کو نام مصطفیٰ رکھا, مصطفیٰ چنا ہوا, اور سرکار کے بھائی کا نام مرتضیٰ رکھا ہوا جس سے راضی ہوا اللہ. ایک بھائی کا نام مصطفیٰ ہے, دوسرے بھائی کا نام مرتضیٰ ہے. مصطفیٰ کو چنا اور مرتضیٰ پر راضی ہوا تو کتنا راضی ہوگا خدا کہ سرکار کے بھائی کا نام مرتضیٰ رکھا. صلوات پہ محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ہم کہاں تک پہنچے؟ ہم اس تقوی کے اوپر پہنچے کہ صرف کلمہ پڑھنا اور کلمہ پڑھ کر سو جانا, کلمہ پڑھ کر بیٹھ جانا, یا کلمہ پڑھ کر صرف اپنی مادی زندگی میں محو ہو جانا, یہ آپ کا اسلام نہیں ہے. بلکہ آپ کا اسلام یہ ہے کہ جب آپ نے زبان اور دل سے اقرار کر لیا, دل سے تصدیق کر لی, زبان سے اقرار کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب آپ کو حدود اللہ میں رہنا پڑے گا. اور حدود اللہ کیا ہے؟ حدود اللہ کی جو تفسیر ہے وہ رسول نے جانتے ہی فرما دی کہ حدود اللہ کی جو تفسیر ہے وہ ایک طرف قرآن ہے, دوسری طرف اہل بیت ہے. بس ان دونوں چیزوں کو, چونکہ یہ گڑا کر دو چیزیں ہیں, ان دونوں چیزوں پر تھامے رہنا, اس سے متمسک رہنا, ان کے مقام کی ارشادات کی تکمیل کرنی, تو پھر میں اللہ کا رسول اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا. تم لوگوں میں سے کوئی بھی قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا. اور یہ دونوں چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ والی طرف اہل بیت. جو اہل بیت ہے یہ دونوں چیزیں میرے پاس قیامت تک پہنچ جائیں گی. تو عزیزان گرامی, اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیے, صلوات محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وآمنوا برسولہ, اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. ایک طرف فرما رہا ہے اپنی دارائے کتاب جس کی ذمہ داری سے لی ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پروردگار زبور بھی تو تیری کتاب ہے, توریت بھی تیری کتاب ہے, انجیل بھی تیری کتاب ہے. 10 صحیفے تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کیے. حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کرنا 50 کتابیں حضرت عیسی علیہ السلام کو نازل کی. صلوات محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چلیے ہم یہی پر رکھتے ہیں. زبور کو لے لیجیے, خدا کی کتاب. توریت خدا کی کتاب, انجیل خدا کی کتاب, پیچھے جو صحائف ہے بھی خدا کی کتابیں ہیں. لیکن خدا نے اپنی کتابیں ہونے کے باوجود کسی کی ذمہ داری نہیں. اللہ کسی کی ذمہ داری نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا غور کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا لیکن اپنا محبوب نہیں بنایا. اللہ حضرت شیش علیہ السلام کو شیش حبت اللہ بنایا لیکن اپنا محبوب نہیں بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کو نوح نجی اللہ بنایا لیکن اپنا محبوب نہیں بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ بنایا لیکن اپنا حبیب نہیں بنایا, اپنا محبوب نہیں بنایا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل اللہ کے لقب پہ فائز کیا لیکن اپنا محبوب نہیں بنایا. حضرت اسماعیل کو نبی بھی ہے,
حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ قرار دیا، ذبیح اللہ کا لقب دیا، لیکن اپنا محبوب نہیں قرار دیا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا خطاب دیا، لیکن اپنا محبوب نہیں بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کا لقب دیا، لیکن محبوب نہیں بنایا۔ کیوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی بھی ایسے تھے ہی نہیں کہ جن کو خدا اپنا محبوب بناتا۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کو خدا نے اپنا محبوب بنایا، اس محبوب کا نام ہے محمد مصطفیٰ ہے، احمد مصطفیٰ ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا باب۔ توجہ ہے؟ محبوب کسی کو نہیں بنایا، محبوب اس کو بنایا جس کی خاطر ساری کائنات کو بنایا، جس کی وجہ سے ساری کائنات کو خلق کروایا۔ اور اس لیے حدیث قدسی میں خدا نے ارشاد فرمایا تھا، لولاک لما خلق الافلاک یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تجھے نہ بناتا، نہ میں زمینوں کو بناتا، نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ میں چاند کو بناتا، نہ میں ستاروں کو بناتا، یعنی کسی بھی چیز کو مارز وجود میں نہ لاتا، صرف تیری ہی وجہ ہے، تیرا ہی وسیلہ ہے، تیری وجہ سے میں نے پوری کائنات کو مارز وجود میں لایا۔ بس عزیزان محترم، کل ہم یہیں سے آغاز کریں گے۔ عزت بھی بڑی تھی اور مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزادار امام حسین علیہ السلام، خدا نے قرآن میں سورہ جمعہ میں فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ خدا نے محمد و آل محمد کو بڑا فضل عطا فرمایا، جس پر خدا درود و سلام بھیجے، جس پہ ملائکہ درود و سلام بھیجے، جس پہ انبیاء درود و سلام بھیجے، جس کی امت بننے کے لیے انبیاء بارگاہ خدا میں اپنی درخواست دیں کہ پروردگار تم ہمیں آخری رسول کی امت میں شمار فرما، لیکن اس امت نے رسول کی آل سے وفا نہیں۔ عزادارو، یہ خمسہ مجالس کی دوسری مجلس ہے۔ آج اس شہزادے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کے جھولے کو جناب سکینہ جھلاتی تھی، جس کے جھولے کو شہزادی سکینہ جھلاتی تھی۔ عزادارو، تاریخ کربلا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصغر کا قد چھوٹا تھا، تیر وزنی تھا۔ اصغر کا قد چھوٹا تھا، تیر کا قد بڑا تھا۔ عزادارو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، لیکن یہ تیر اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان کو ذبح کرتا ہوا گیا، ایک کان سے دوسرے کان کو ذبح کرتا ہوا گیا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں ایک عجیب قسمت ہے کہ نہ اصغر کی جوانی دیکھ سکے، نہ علی اکبر کی صحت دیکھ سکے۔ عزادارو، شام کے بازار میں جب شہزادہ علی اصغر کا سر سانپا تھا نا، ایک عیسائی عورت نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ کہا گیا یہ بچہ بیعت نہیں کرتا تھا۔ اس عیسائی عورت نے کہا، کیا بچے سے بیعت نہیں کر سکتی ہے؟ کیا بچہ بھی بیعت کر سکتا ہے؟ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو زین سے گرتے ہوئے دیکھا، علی اکبر پہ لاشے پہ پہنچے، عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس کے لاشے پہ پہنچے، قاسم کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے لاشے پہ پہنچے، اول محمد جاگیر علی اکبر سے باہر گرے، حسین ابن علی وہاں پہنچے۔ عزادارو، شہزادہ علی اصغر کی شہادت کچھ ایسی المناک شہادت تھی
شہزادہ علی اصغر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، یہ شہزادہ 3 مرتبہ شہید ہوا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، میرے مولا عباس کے لاشے پہ گئے، شیعوں کو نہیں پکارا، قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، شیعوں کو نہیں پکارا، اور محمد کے لاشوں پہ لے کر آئے لیکن شیعوں کو نہیں پکارا، علی اکبر کے لاشوں پہ گئے لیکن شیعوں کو نہیں پکارا۔ لیکن یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر میرے مولا نے فرمایا اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ حسین اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہے، حسین اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہے۔ اللہ میرا مولا لاکھوں کے سامنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا کہ 2 گھونٹ میرے بیٹے علی اصغر کو پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ لیکن عزادارو 2 گھونٹ پانی کو نہیں ملے۔ کہنے والے نے کہا کہ حسین پیاس خود کو لگی ہے اور بہانہ اصغر کو کر رہا ہے۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا۔ علی اصغر نے اپنی زبان سے کہا بابا جیسے دربار میں میری دادی سے گواہی مانگی تھی، بابا ایک مرتبہ اشارہ کیجئے، میں آپ کی گواہی دوں گا۔ میرے مولا نے شہزادے علی اصغر سے کہا اصغر بیٹا اپنے بابا کی گواہی دو۔ بس شہزادے علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان کو فوٹو پر گرایا، فوجی عاشقیہ نے دیکھا، اپنی آنکھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگے۔ میرے مولا نے شہزادے علی اصغر کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کربلا کے پردے سے ہٹا کر رکھا، جب جلتے سے ہٹا کر رکھا، 3 مرتبہ اٹھایا، سینے پر لگایا اور کہتے ہیں علی اصغر بیٹا اپنے بابا کو معاف کر دینا، میں جانتا ہوں کربلا کا صحرا بڑا گرم ہے، علی اصغر تیرا جسم بڑا گرم ہے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے میں حسین کے کوئی غم نہ دے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب جناب رباب کے علی اصغر کی شہادت پڑھی جائے، جو بیویاں بے اولاد ہو وہ اپنے دامن کو پھیلا کے بیٹھے اور شہزادی رباب کے علی اصغر کا واسطہ دے اور یقیناً ان کی گود ہری بھری ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو عمر ابن سعد رہی نے جب دیکھا کہ فوج عاشقیہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، عزادارو اس نے ہرملا سے کہا ہرملا علی اصغر کو قطع کر دو، علی اصغر کے گلے کا تیر چلاؤ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ہرملا نے جب تیر کمان میں دوڑا، یہ وہ تیر تھا جو انسانوں پہ چلانے والا نہیں تھا۔ عزادارو عربوں میں 6 قسم کے تیر تھے، عربوں میں 6 قسم کے تیر تھے، یہ 6 قسم کا تیر تھا، سے شابت تیر کہتے ہیں اس کو۔ عزادارو یہ تیر عربوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا، کیونکہ یہ تیر گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، یہ تیر اونٹوں پہ چلایا جاتا تھا، انسانوں پہ چلانا اس تیر کو منع کیا گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ادھر ہرملا نے جب تیر جوڑا کمان میں، ادھر جناب رباب نے دیکھا، بی بی طلب گئی، فوراً خیمے میں جا کر صندوق کو کھولا، بی بی کمان کو نکالنے لگی۔ شہزادی زینب آگے بڑھی، کہتی ہے بھابی کیا کر رہی ہو؟ کہا اے شہزادی علی اصغر تمہیں وہ تیر چلایا جا رہا ہے جس سے گھوڑے مارے جاتے ہیں، جو اونٹوں پہ تیر چلایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو میری شہزادی نے کہا بھابی اگر عورتوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت ہوتی تو علی کی بیٹی زینب خود میدان میں جاتی۔ اجرکم اللہ۔ پسندارو خدا کو سوائے حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب رباب آئی ہوگی، بیویوں کے پاس آئی ہوگی، ایک ایسی شہزادی ہے جو جنت البقیع سے آئی ہوگی، شکستہ پہلو والی بیوی ہے، ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، دوسرا ہے زخمی پہلو پہ ہے، اپنے علی اصغر کے عزادار کی آنکھوں میں
تبدیل ہوگی. ادرکم اللہ ادادارو شہزادی زینب نے شہزادی بی بی رباب نے کہا فضا ذرا علی اصغر کو میرا پیغام بتو کہ جب حرملا تیر چلائے اے علی اصغر یہ تیر تیرے بابا کو نہ لگنے پائے ورنہ روزے میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. بس ادارو پیغام پہنچا تیرے کنارے خیمہ پر جناب رحمان دیکھ رہی ہے حرملا نے تیر چلایا. علی اصغر کے ایک ہاتھ سے ہوتا ہوا دوسرے ہاتھ سے نکلتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہوا. کسی نے کہا کہ اگر یہ امام حسین کے بازو میں نہ لگتا تو جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر شمیر جاتا. اجرکم اللہ ازادارو جب علی اصغر کا تیر لگا نا علی اصغر نے دیکھا کہ وہ تیر علی اصغر کے گلے سے نکل کر علی اصغر کے بابا کے بازو میں پیوست ہوا. ایک مرتبہ بابا کے چہرے کو دیکھا اور نبی نبی تبسم لی نبی نبی مسکراہٹ لی کہتے بابا غم نہ کھائیے علی اصغر خوش ہے. اگر یہاں پہ علی اصغر نے ایک جملہ کہا بابا میں نے اپنی مادر گرامی سے وعدہ کیا تھا کہ یہ چیز آگ کو لگنے نہیں پائے گا لیکن بابا میری مادر گرامی سے شکایت نہ کرنا اس لیے کہ تیر بڑا تھا تیر وزنی تھا علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا علی اصغر کا گل چھوٹا تھا. اللہ اللہ القوم العالمین والسیال الذین ظلموا ينقلب ينقلبوا. ماں یہ مقتل میں رو کے کہتی تھی ماں یہ مقتل میں رو کے کہتی تھی نو کے نیزہ پہ ہے میرا صغیر ماں یہ مقتل میں رو کے کہتی تھی نو کے نیزہ پہ ہے میرا صغیر قبر سے آ گیا ہے نیزے پر قد تیرا کتنا بڑھ گیا صغیر ماں یہ مقتل میں رو کے کہتی تھی نو کے نیزہ پہ ہے میرا صغیر اے میرے 6 مہینے والے علی لاج رکھ لی ہے تو نے مہدر کی لاج رکھ لی ہے تو نے مہدر کی اب نہ روں گی تجھ کو پالا ہے تو جو مقتل میں ہنس دیا صغیر اور تو بس 6 مہینے والا تھا اس کا اکبر جوان بیٹا تھا اس کا اکبر جوان بیٹا
उठा था। अरे सामने मैंने उम्मे लैला के तेरा पुरसा नहीं लिया से माँ ये मुक़्तर और बीवियों देखो मेरे बच्चे को कर लिया बंद से ने आँखों को कर लिया बंद इसने आँखों को। माँ को नाम है रमू के मुझे में कैसे देखेगा बेरदास माँ ये मक़तल में रो के कहती थी नो के नेज़ा पे है मेरा आखिर में एक नोहा मौला हुसैन के पुरसे के तौर पे आप सबकी समातों की नजर करना चाहूंगा। सब मिलके जहां जहां मुझे सुन रहे हैं, जहां जहां जितने भी मेरे भाई और जितनी बहनें जिस जहां जहां सुन रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ मातम कीजिए, क्योंकि यकीन कीजिए कि मुझे भले आपकी आवाज आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को जरूर इस पुरसे की आवाज जा रही होगी। वो और अपना रुमाल लिए हमारे दरमियान बैठी होंगी और हमारा पुरसा लेने के लिए आई हैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। दिन भर हुसैन अपने लहू में नहाए हैं। 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 क्या क्या जवान बेटों के लाशें उठाए हैं। दिन भर हुसैन अपने लहू में नहाए हैं। दिन भर हुसैन अपने लहू में नहाए हैं। क्या क्या जवान बेटों के लाशें उठाए हैं। दिन भर हुसैन अपने लहू में नहाए हैं। इतना तो अब भी ना था नहरे फुरात में। इतना तो अब भी ना था नहरे फुरात में। इतने अली की बेटी ने आंसू बहाए हैं। दिन भर हुसैन अपने लहू में नहाए हैं।
کلثوم نوحہ پڑھتی ہے روتی ہے بیبیاں، کلثوم نوحہ پڑھتی ہے روتی ہے بیبیاں، شبیر باوفا کا علم لے کے آئے ہیں، دن بھر حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، خاک شفا میں خون ملا ہے شہید کا، خاک شفا میں خون ملا ہے شہید کا، قاسم نے اپنے جسم کے ٹکڑے ملائے ہیں، دن بھر حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، دن بھر حسین اپنے نہائے ہیں، مقتل میں ماں نے بھیجا ہے کس اہتمام سے، مقتل میں ماں نے بھیجا ہے کس اہتمام سے، کرتا پسر کا بدلہ ہے گیسو بنائے ہیں، دن بھر حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، دن بھر حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، پیشانی یہ حسین کا اصغر کا مشق کا، پیشانی یہ حسین کا اصغر کا مشق کا، زینب کو تین تیر نہیں بھول پائے ہیں، دن بھر حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، دن بھر حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، کاٹا تھا جس سکون سے ظالم نے شہ کا سر، کاٹا تھا جس سکون سے ظالم نے شہ کا سر، اکبر اسی سکون سے خیمے جلائے ہیں، دن بھر حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، دن بھر حسین اپنے لہو میں نہائے ہیں، کیا کیا جوان بیٹوں، کیا کیا جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تندھیری کہاں ہو بابا، سکینہ تم کو بلا رہی ہے، تمہارے قاتل کی فوج ظالم مجھے تماچے لگا رہی ہے،
मुझे भी सीने से तुम लगाओ, तुम्हारे मक्तल में आके बेटी तुम्हारी आंसू बहा रही है। बताओ ढूंढो तुम्हें कहाँ पर